سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین. اللہ رب العالمین کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے، توصیف ہے، تعریف ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو ہمارا آپ کا پوری کائنات کا مربی ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. اس کے کسی بھی کام میں، جملہ امور و تدابیر میں کوئی ذرہ برابر ساجی اور شریک نہیں ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل 1-2 باتیں بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ مسجد کے اور جمعے کے اور خطبے کے آداب کے تعلق سے ہیں. دیکھیے، جمعے کا جو دن ہے اس کی اہمیت اور فضیلت ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے، بار بار بتانے اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کی بھی اہمیت اور فضیلت ہم میں سے ہر ایک بخوبی جانتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے جمعے کے خطبے کی. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران اگر کسی نے کنکری کو ٹچ کیا، کنکری اگر زمین پر پڑی ہوئی ہے، من مس الحصا، جس نے کنکری کو ایسے ٹچ کیا، چھوا، فقد لغا،
تو اس نے لغو کام کیا خطبے کے دوران، یعنی کہ کنکری کو اس طرح سے ٹچ کرنا بھی بہت بیکار بات ہے۔ لغو کام کہتے ہیں اس کو جو انتہائی بیکار ہو، جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، لغو کام ہے جس نے کنکری کو بھی ٹچ کر دیا۔ اب سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں خطبے کی کتنی اہمیت ہے، کتنا ضروری ہے خطبے کو سننا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کے جو بیٹھنے کی پوزیشن اور کنڈیشن اور سچویشن اور حالت ہوا کرتی تھی وہ ایسی تھی کہ پرندہ اگر سر پر آ کر بیٹھ جائے تو ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ پرندہ سر پر بیٹھا ہے، اتنا انہماک ہوتا تھا صحابہ اکرام کے خطبہ سننے میں۔ تو یہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں، تو لہذا یہ سوچ کر کے خطبے کا ٹائم بہت لمبا ہے، ہم سو لیں، ٹیک لگا لیں، حبوا مار کے بیٹھ جائیں، تو یہ سب خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ آئیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اگر ان میں سے کوئی کام آپ کر چکے ہیں تو آپ صرف ظہر کی یا عام طور پہ نماز کی کا جو ثواب ہوتا ہے وہ لے کر کے جائیں گے، جمعے کا ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جمعے کی روح خطبہ ہوا کرتا ہے۔ تو لہذا ہم جب آئیں جمعے میں خطبے کے لیے تو لہذا نیند گھر پہ رکھ کر کے آئیں اور کمر کو مضبوط کر کے لائیں۔ اگر بہت ہی کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لاغر ہیں، بزرگ ہیں تو وہ کرسی کا استعمال کریں۔ لہذا ادھر ادھر ٹیک لگا کر کے بیٹھنا اور سونا یہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے سراسر، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں وہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جو بعد میں آتے ہیں، کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں ہٹا ہٹا کے وہ لوگ آگے آ کر بیٹھتے ہیں، یعنی کندھے لانگ کر کے بیٹھتے ہیں، پھاند کر کے آتے ہیں، کندھے اگلی صف میں آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ذمہ دار اور خطا کار وہ لوگ ہیں جو پہلے سے آ کر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کہو گے کیوں خطا کار ہیں، کیوں ذمہ دار ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ پہلے سے مسجد میں آ گئے تو آگے کی جگہ خالی کیوں ہے؟ آپ پہلے سے مسجد میں داخل ہو چکے ہیں تو آگے کی جگہ خالی کیوں ہے؟ آپ صف بنا کر کے بیٹھیے، صف بندی کر کے بیٹھیے، اگلی صفوں کو پورا کرتے چلے جائیے، پیچھے سے کسی کے آنے کی گنجائش ہی مت چھوڑیے۔ جب آگے آ کر کے بیٹھنے والا پہلے ہی گنجائش دے کر کے بیٹھے گا، جگہ بنا کر کے بیٹھے گا، جگہ چھوڑ کر کے بیٹھے گا، تو پیچھے سے جب آگے آدمی کھڑا ہو کر آگے دیکھے گا بھائی فلاں صف میں زید بھائی کی بغل میں جگہ خالی ہے، میں وہاں جا کے بیٹھوں گا، تو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یقیناً وہ آپ کے کندھے پھلانگتا ہوا آئے گا تو آپ شکایت کرنے کے حقدار نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ شخص وہ صحیح عمل نہیں ہے، اس کا بھی عمل غلط ہے، لیکن جو پہلے سے آ کر کے مسجد میں بیٹھے ہیں ان کا بھی عمل غلط ہے۔ آپ نے اگلی صف میں جگہ چھوڑی کیوں؟ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آئیں، یہاں جگہ خالی ہے، وہاں دو آدمیوں کو دیکھی جگہ خالی ہے یا نہیں ہے۔ اب وہاں سے آدمی جب کھڑا ہو کر کے دیکھے گا کہ ان دونوں لوگوں کے درمیان تقریباً 2 لوگوں کی جگہ خالی ہے تو وہ یہاں آ کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا، بالکل کرے گا۔ وہ جب یہ جگہ پر ہو جائے گی تو وہاں سے اس کو جگہ خالی نہیں دکھائی دے گی، وہ وہیں رک جائے گا اور آگے نہیں بڑھے گا، آپ کے کندھے نہیں پھلانگے گا، حالانکہ اس کا بھی عمل کوئی اچھا نہیں ہے، اس کا بھی عمل غلط ہے۔ جو بھی آ رہا ہے بعد میں لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ لہذا یہ 2-3 چیزیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں اور لوگ اس کے تعلق سے شکایت بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہم میں کا ہر آدمی اس غلطی کا شکار ہے، اس میں شامل ہے۔ کسی جمعے میں وہ اگر پہلے آ کر کے بیٹھ گیا ہے تو اس کا کسی نے کندھا پھلانگ دیا ہے تو وہ شکایت کر رہا ہے، اگلے جمعے کو وہ دیر سے آیا، اس نے کسی کا پھلانگ دیا تو اب وہ اس کی شکایت کر رہا ہے۔
تو لہذا جمعے کے جو آداب ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ چند باتیں بار بار سامنے آ رہی تھی، اس لیے مجھے رکھنا ضروری تھا۔ لہذا جب خطبہ کے لیے آپ جمعے کے لیے آئیں تو خطبہ غور سے سنیں، خطبے سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں، اور خطبہ خصوصی طور سے مسجد اہل حدیث میں جو ہوتا ہے ایسا خطبہ آپ کو کہیں اور سننے کے لیے جلدی نہیں ملتا ہے، اور مقصد ہی بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو خطبے کے ذریعے سے تعلیم دی جائے، کچھ سکھا دیا جائے، کچھ بتا دیا جائے۔ لہذا جب بھی آئیں پہلی صف کو مکمل کر کے بیٹھیں، پہلی مکمل ہو جائے دوسری کو، تیسری کو، اس طریقے سے مکمل کریں، جگہ بالکل بھی چھوڑ کر کے نہ بیٹھیں۔ لہذا بار بار یہ بات نہ دہرانا پڑے، نہ کہنا پڑے، اور جو ہمارا مین موضوع ہے اس سے ہٹ کے ہمیں نہ بولنا پڑے۔ لہذا اس چیز کا انشاءاللہ ہم میں سے بزرگ، نوجوان تمام لوگ خیال رکھیں گے، اور آئندہ سے جو جمعہ آئے گا پہلی صف مکمل ہوگی، پھر دوسری، پھر تیسری، ہمیں جگہ پیچھے کی طرف چھوڑنا ہے، آگے کی طرف نہیں چھوڑنا ہے، تاکہ پیچھے سے آنے والے کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہو کہ وہ آپ کے کندھوں کو پھلانگ کر کے آئے۔ لہذا صف بندی کر کے بیٹھیں اور صفوں کو مکمل کر کے بیٹھیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو نیک عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ چلیے اب اپنے مین موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں ان کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے روزی کا، اور اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے برکت کا۔ ہم میں کا ہر ایک شخص آج کے ماحول اور دور اور وقت میں ایک دوسرے سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اور سننے کو مل جاتا ہے کہ بھائی میرے مال میں برکت نہیں رہی، میرے روزی میں برکت نہیں رہی، میرے کاروبار میں برکت نہیں رہی، میرے بزنس میں برکت نہیں رہی، لہذا مولوی صاحب ذرا دعا کر دیجئے گا میرے کاروبار کی برکت کے لیے، لہذا فلانے صاحب دعا کروا دیجئے گا ہمارے تجارت کے اندر برکت ہو۔ اس طریقے کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم برکت کے تعلق سے سمجھیں اور جانیں کہ برکت ہے کیا چیز، برکت کہتے کس کو ہے، اور برکت کا تعلق کیا صرف روزی سے ہے، روزی روٹی سے ہے، کاروبار سے ہے، بزنس سے ہے، یا اس کا تعلق اور چیزوں سے بھی ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ برکت کا تعلق صرف روزی اور روٹی سے ہے، بزنس اور تجارت سے ہے، تو یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ، انسانی زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ، انسانی زندگی کا کوئی بھی ایسا حصہ، انسانی زندگی کا کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہے جس کے اندر اس کو خیر اور برکت کی ضرورت نہیں ہو۔ زندگی کے ہر گوشے، ہر حصے، ہر شعبے میں برکت کا تعلق ہے اور انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف روزی روٹی سے ہی برکت کا تعلق نہیں ہے، انسان کی عمر سے برکت کا تعلق ہے، اس کی جان، مال، اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، اعزاء، اقارب، ان تمام چیزوں سے برکت کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی وہ چیزیں جو اچھی ہیں، بہتر ہیں، سب کا تعلق جو ہے برکت سے ہے۔ لہذا برکت دوام کو کہتے ہیں، ہمیشگی کو کہتے ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے جو چیز بڑھتی چلی جائے اس کو خیر اور برکت کا نام دیا جاتا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے آدمی کو محسوس نہ ہو پائے کہ بھائی میرے پاس تو مثال کے طور پر 1 روپیہ تھا اور 1 روپے میں میں نے اتنی زیادہ چیزیں لے لی، خرید لی، اور اسی میں میرے سارے کام ہو گئے، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے آدمی محسوس نہ کر پائے اور غیر محسوس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کی اولاد میں اضافہ کر دے، یا اس کے ذریعہ سے کچھ ایسے معاملات اور کام انجام دیے جائیں جو بہت ہی بڑے ہوں اور اس کے تعلق سے اس کا روپیہ، پیسہ اور وقت بہت کم خرچ ہوا ہو۔ لہذا اسی کا نام برکت ہے، اسی کا نام خیر ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ خیر اور برکت کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ لا يكون للہ فبرکتہ منزوعۃ، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے لیے نہ ہو یا جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہ ہو، فبرکتہ منزوعۃ، تو وہ برکت سے خالی ہوتی ہے وہ چیز۔ فإن الرب
हुवल्लज़ी युबारिकु वहदहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जात तने तन्हा ऐसी है जो बाबरकत है। वल बरकतु कुल्लुहा मिनहु, और किसी भी किस्म की बरकत हो वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आती है। वकुल्लु मा नुसिबा इलैहि मुबारकुन, और हर वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब मंसूब की जाए वो बाबरकत होती है, उसके अंदर खैर होती है और भलाई होती है। तो ये था खैर और बरकत के ताल्लुक से उसका तारुफ या माना या मफहूम जो मैंने आपके सामने जिक्र किया और बयान किया। खैर और बरकत को हासिल करने से पहले हमारी अपनी खुद की पोजीशन क्या होना चाहिए, एक मुसलमान कैसा होना चाहिए कि जो अपने माल में, रोजी में, अपनी उम्र में, आल में, औलाद में, तमाम चीज़ों में अल्लाह की जानिब से खैर और बरकत को हासिल कर सके। उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एक मुसलमान का, किस तरीके से उसका अकीदा होना चाहिए, किस मनहज पर वो हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खैर और बरकत को वो हासिल कर सकता है। लिहाजा उसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में चंद उसूल बयान किए हैं। सबसे पहला उसूल ये है जो अकीदे और नियत से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले इंसान का अकीदा और उसकी नियत दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जब तक उसका अकीदा, नियत दुरुस्त नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वो खैर व बरकत का हुसूल नहीं कर सकता। सबसे पहली जो शर्त है या उसूल है वो ये है, उसका अकीदा और ईमान इतना मजबूत होना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रोजी देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी रोजी देने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मा उरीदु मिन रिज़्क़िन, मैं अपने बंदों से किसी भी रोजी का मुतालबा नहीं करता हूं। वमा उरीदु अन युतइमून, ना ही मैं ये चाहता हूं कि मेरे बंदे मुझे खिलाएं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मजबूत और जबरदस्त रोजी देने वाला है। इस बात पर हमारा अकीदा बिल्कुल पुख्ता और जाजिम होना चाहिए। जमीन हिल जाए, आसमान खिसक जाए, पहाड़ टल जाए, मगर हम अपने इस अकीदे पर अटल रहें। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत कोई भी माने नहीं रखती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। बहुत सारे कहते हैं ना, ये मेरे मोढ़ों की कमाई है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरे फला चीज का जलवा है, ये मेरे फला उसका नतीजा है। वो अल्लाह को भूल जाता है, उसका अकीदा, ईमान डगमगा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे अल्फाज कहते हुए डरते नहीं हैं, बिल्कुल भी डर महसूस नहीं करते हैं। अरे ये तो मेरी कमाई है, अरे ये तो मेरी ताकत है, ये तो मेरा हुनर था, ये तो मेरी अकल थी, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, ये तो मेरा इल्म का जलवा है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। नहीं कहता इंसान, अल्लाह को भूल जाता है। जबकि अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जबरदस्त रोजी देने वाला है। तो हमारा अकीदा, ईमान, नियत बिल्कुल मजबूत इस नुक्ते पर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रोजी देने वाला है। दूसरी चीज, दूसरा उसूल, हमारा ये अकीदा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए कि रोजी देने के जितने भी रास्ते हैं वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मुझे समझाए या बतलाए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा है तो मैंने ये कारोबार किया है, ये रास्ता इख्तियार किया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तमाम खजानों का मालिक है। रोजी किसी भी रास्ते से आए, तमाम खजाने अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, हर चीज का खजाना हमारे पास है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका खजाना हमारे पास ना हो। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, हर चीज का खजाना हमारे पास है। वमा नुनज़्ज़िलुहु, और हम जो कुछ भी नाजिल करते हैं उसकी मिकदार के बराबर जो चाहते हैं हम नाजिल करते हैं और बंदों को अता करते हैं और देते हैं। दो बातें। तीसरी बात,
اور اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے تیسرا اصول جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سمجھایا ہے اور اس پر تھوڑا سا تفصیلی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، لہذا مالدار آدمی پریشان ہے اس بات سے کہ میں اس مال کو اور مزید کتنا بڑھا سکتا ہوں، غریب آدمی پریشان ہے اس بات سے کہ میں اپنی غربت کو کیسے دور کروں، اور مڈل کلاس کا آدمی پریشان ہے اس بات سے کہ میں اپنے اخراجات کو کیسے کنٹرول کروں، اگر کم کرتا ہوں تو غریبوں کی صف میں چلا جاؤں گا، زیادہ بڑھاؤں گا تو میں مالداروں تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ تو یہ تینوں کلاسز، تینوں درجے کے لوگ آج اپنے آپ میں اپنی اپنی جگہ پر بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کی کیٹیگری یہ بن جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، فلاں شرابی ہے، جواری ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، سودی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، بہترین گاڑی ہے، بنگلہ ہے، موٹر ہے، ایک سے ایک مہنگا لباس پہنتا ہے، ایک سے ایک مہنگا موبائل چلاتا ہے، ہم ہیں کہ ہم وہیں کے وہیں ہیں، یعنی تمام تر معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اتنا بدظن ہو جاتا ہے کہ تمام تر معاملات کا جو خالق ہے، مالک ہے یا رازق ہے، وہ انسان کو، اس کے کاروبار کو سمجھ بیٹھتا ہے۔ لہذا اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہماری رہنمائی کی ہے، نہیں کی ہے۔ روزی کی تقسیم کا ذمہ اللہ نے بندوں کو نہیں دیا ہے، روزی کس کو کتنی دی جائے یہ فیصلہ کرنے والے بندے نہیں ہوتے ہیں، بندے کوئی نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کوشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ رب العالمین کو خبر بھی ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزی کی تقسیم کی ذمہ داری اللہ نے بندوں کو نہیں دی ہے، اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے بن گئے؟ بھئی کب سے بن گئے کہ فلاں کو دولت ملنی چاہیے، فلاں کو نہیں ملنا چاہیے، فلاں کو اتنا مال کیوں نہیں مل رہا ہے، فلاں کو اتنا کیوں مل رہا ہے؟ یہ سب کہنے والے بندے ہوتے کون ہیں؟ کیا روزی کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے؟ روزی کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے بن رہے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے، ہم ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے کس کو کتنی روزی دینا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہم نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر بلندی عطا کی ہے، اس کے درجات کو بلند کیا ہے۔ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ انسانوں میں سے بعض کو اپنا کیا بنا لے؟ تابع بنا لے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کس کو کتنا پیسہ، مال، دولت، روزی، خیر، برکت دینا ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ نحن قسمنا بینہ، ہم تقسیم کرنے والے ہیں دنیاوی زندگی میں کہ کس کو کتنی روزی دینا ہے۔ لہذا عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی میں بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر اور بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو زیادہ دولت دی ہے، کسی کو کم دولت دی ہے، تاکہ
آپس میں لوگ ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ اگر اللہ سب کو اکول برابر مالدار بنا دیتا تو آپس میں انسان ایک دوسرے سے بہت سارے فوائد اور مصالح سے محروم ہو جاتے، لہذا وہ ایک دوسرے کا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے علامہ شوکانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جو مال کی تقسیم کا ذکر اس میں کیا ہے کہ کسی کے لیے اللہ رب العالمین زیادہ مال اس کو عطا کر دیتا ہے، کسی کو کم عطا کرتا ہے، آگے جو بیان فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم میں کا بعض کو اپنے تابع کر لے، یا بعض تم میں کا بعض کے ذریعے سے خدمت حاصل کر لے۔ لہذا اگر یہ سسٹم اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تو اسی طریقے سے دنیا میں چل رہا ہے کہ زیادہ عقل مند آدمی کم عقل والے سے فائدہ اٹھاتا ہے، عالم جاہل سے فائدہ اٹھاتا ہے، مالدار غریب سے فائدہ اٹھاتا ہے، غریب مالدار سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے یہ سسٹم دنیا میں بنا دیا۔ اگر یہ تمام سسٹم ختم کر دیا جاتا، یہ تمام سسٹم یعنی غریبی، امیری، مڈل کلاس، یہ جو پورا سسٹم ہے یہ ختم کر دیا جاتا دولت اور رزق کے تعلق سے، تو آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ٹچ میں نہیں آتا، اخوت اور بھائی چارگی باقی نہیں بچتی، زمین میں سوائے فساد اور فتنے کے کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف فتنہ اور فساد ہوتا۔ سارے کے سارے اکول اگر مالدار ہو جاتے تو سب کے سب اگر بالکل برابر سے مالدار ہو جاتے تو زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا ہوتا، زمین فتنہ و فساد سے بھر جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مالدار اپنے والے مالدار کو اپنے سامنے ٹکنے ہی نہیں دیتا، لہذا قتل و غارت گری ہوتی، خونریزی ہوتی، یہ سارے معاملات ہوتے، فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے رزق کو اکول برابر کو شادہ کر دیتا، لبغوا فی الارض، تو یہ لوگ زمین میں فتنہ فساد برپا کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ لبغوا فی الارض، زمین میں فتنہ فساد برپا ہو جاتا۔ لہذا ہم جانتے ہیں کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کو کتنا مال عطا کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر کس کو کتنا مالدار، کس کو کتنا غریب بنانا ہے، اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ لہذا اس بات پر اگر کسی کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کی خیر و برکت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس پر عقیدہ اپنا بنانا ہوگا، ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ روزی کی تقسیم اللہ نے کی ہے، کسی کو مالدار کسی کو غریب جو بنایا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ اللہ بخوبی جانتا ہے اس بات کو۔ لہذا ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ ناانصافی کی ہے اور فلاں کے ساتھ میں انصافی کی ہے۔ لہذا یہ تین چیزیں ہیں بہت ہی اہم اور ضروری ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو مال رکھا ہے اس کے مقاصد کئی سارے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت بھی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ آزمائش کا ذریعہ بھی ہے، لہذا ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مال کو اور اولاد کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو، مال کو، اولاد کو اپنی نعمت بھی قرار دیا ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر مسلمانوں کو دعوت فکر دی ہے کہ غور کریں، فکر کریں کہ زمین میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو بادشاہت عطا کی، دولت عطا کی، مال و متاع عطا کیا، بہت ساری چیزیں ہم نے عطا کی، لہذا ان چیزوں کا استعمال انہوں نے کیسے کیا، بادشاہت کا استعمال کیسے کیا، مال و دولت کا استعمال کیسے کیا، لہذا اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تختوں کو نیست و نابود کر دیا جب اس کا انہوں نے استعمال صحیح نہیں کیا۔ قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، یہ پوری تاریخی واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔
لہذا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آزمائش بھی کرتا رہا ہے اور کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین دولت دے کر بھی، دولت لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین کی جانب سے خیر اور برکت کا معاملہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا اور بیان کر دیا۔ دنیا کی دولت اللہ رب العالمین بغیر کسی فرق کے سب کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین سب کو تقسیم کرتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کافروں کو دولت سے زیادہ نواز دیتا ہے اور اہل ایمان کو دولت کم دیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ دولت معیار نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہونے کا، اور نہ ہی غریبی معیار ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک مبغوض ہونے کا۔ یعنی کوئی ہر غریب آدمی اللہ کی نظروں میں برا نہیں ہے، اور ہر مالدار آدمی اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ لہذا اس کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر لوگ کفر پر اکٹھے اور جمع، اس بات کا خوف اور ڈر نہ ہوتا کہ تمام لوگ کفر پر اکٹھے اور جمع ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ ہم کافروں کے گھروں کو اور ان کی چھتوں کو کیا کر دیتے؟ چاندی کا بنا دیتے۔ کس کے؟ کافروں کی، اہل ایمان کی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ کہ کافروں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے۔ ولی بیوتہم ابوابا سررا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ان کے گھروں کے دروازوں کو چاندی کا بنا دیتے۔ وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ مسندیں، وہ مسہریاں، وہ تکیے جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، چاندی کا بنا دیتے۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کا بنا دیتے۔ اہل ایمان کے لیے نہیں کہہ رہا اللہ رب العالمین، کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کافروں کے لیے۔ اگر اس بات کا خوف اور ڈر نہ ہوتا کہ تمام لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے، اکٹھے اور جمع ہو جائیں گے، تو ہم دنیا کے اندر کافروں کو سونے اور چاندی کے محلات عطا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، متاع الحیات دنیا، جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ صرف دنیاوی زندگی ہے، اور والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تو اللہ رب العالمین کے پاس، تیرے رب کے پاس صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ہمیں اللہ کے اس فرمان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہم تمام کافروں کے گھروں کو، چھتوں کو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَعَارِجَ يَظْهَرُونَ عَلَيْهَا، جو زینہ ہے، یہ سیڑھیاں ہیں، یہ بھی سونے اور چاندی کا کر دیتے۔ یہ بھی سونے اور چاندی کا، یعنی پورا محل ہم کافروں کو سونے اور چاندی کا دنیا میں عطا کر دیتے۔ لیکن لوگ جب یہ دیکھتے تو اس کی طرف بھاگتے، لپکتے، اور آج ایسا ہے پریکٹیکلی بھی ایسا ہے کہ لوگ آج دولت کمانے کے چکر میں، مالدار ہونے کے چکر میں حرام اور حلال کے سارے راستے بھول چکے ہیں، اور یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ملا اور مولوی اپنی باتوں کو ڈالیں اپنے جیب میں، لہذا ہمیں دنیا کے مطابق چلنا ہے، ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ بڑے بڑے اچھے مولوی، بڑی بڑی لمبی داڑھی والوں کو ہم نے فراڈ کرتے ہوئے دیکھا، سود لیتے ہوئے دیکھا، بیاج لیتے ہوئے دیکھا، فلاں کرتے ہوئے دیکھا۔ آج کوئی کسی کی کوئی تمیز نہیں کر رہا ہے۔ یہ فتوے ہمیں نہ دو، یہ باتیں ہمیں نہ سمجھاؤ، ہمیں دنیا کے ساتھ ریس لگانا ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنا ہے۔ میرے بچے بھی انگلش میڈیم، ماڈرن اور کانوینٹ اسکول میں پڑھنے جائے، میری بھی آرزو اور تمنا ہے۔ لہذا دولت کا کوئی سا بھی راستہ ہو، آنے دو والی جو آج ہوڑ اور سوچ لگی ہوئی ہے، یہ اتنا اللہ رب العالمین نے جو یہ بات قرآن کریم میں کہی، اگر یہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، پھر کیا حال ہوتا؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ڈرایا اور سمجھایا ہے۔ دیکھیے، سب سے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری پوزیشن، ہمارا اسٹینڈرڈ ہے کیا، ہم ہیں کون۔ آدمی یہی بھول جاتا ہے کہ میں ہوں کون، آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں۔
آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے ہر معاملے، ہر راستے، ہر شعبے اور ہر جگہ دین نہیں چلتا ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں اور نبی کا انکار کرنے والے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہیں۔ ہر جگہ دینداری نہیں دیکھی جاتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ مسلمان کا معنی ہی وہی ہے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ اپنے دین کو، اصول کو، قرآن کو، حدیث کو، نبی کی ذات کو، زندگی کو سامنے رکھتا ہے، اس کے بعد اس عمل کو کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر، ماسٹر، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، عقل مند، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے صاف طور پہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ یہ معاملات ہوتے اگر ہم اس طریقے سے معاملہ کر دے تو، لہذا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، کہ آخرت تو تیرے رب کے پاس نیکوکاروں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لہذا یہ جو کیا نام ہے چڑھاؤ اور اتار کا جو سلسلہ ہے، مالداری اور غریبی کا جو یہ معاملات ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ 3 حدیثیں ہیں، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دوں، باتیں اور بھی تھی اس کے بیچ کی، وہ ساری میں نکال دیتا ہوں اور حذف کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر یدخل الجنت الفقراء اور المساکین، دونوں الفاظ ہیں مختلف روایت، کہ جنت کے اندر فقراء یا مساکین چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، قبل الاغنیاء، مالداروں سے پہلے، ب500، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کون لوگ؟ غریب لوگ جب جنت میں داخل ہونا شروع ہوں گے، اللہ رب العالمین حکم دے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے کہ اب جنت کا دروازے کھول دیے گئے ہیں، جاؤ، حساب اور کتاب سارے معاملات جب ہو گئے تو جو غریب لوگ ہیں اب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ کتنی سال پہلے ہو رہے ہیں مالداروں سے؟ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ 500 قبل الاغنیاء ب500 عام، 500 سال۔ اور یہ 500 سال جانتے ہیں کتنے بڑے ہوں گے؟ نصف یومن، آخرت کے دن کا یہ آدھا حصہ ہوگا۔ یہ آخرت کے دن کے حصے کے آدھے دن پہلے جنت میں مالدار لوگوں سے غریب لوگ چلے جائیں گے، لیکن اس کی مدت کتنی ہوگی؟ 500 سال کے برابر آخرت کا آدھا یعنی ہاف دن ہوگا۔ 1000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہے، آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ لہذا آخرت کے آدھے دن کا جو حصہ ہے اس میں غریب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد مالدار لوگ جائیں گے۔ سنن ترمذی کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قمت علی باب الجنۃ، میں جب جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے جنت میں جاتے ہوئے جب دیکھا، فکان عامۃ من دخل، عام طور پر اکثر جو جنت میں جا رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، المساکین، وہ غریب لوگ تھے، واصحاب الجد محبوسون، اور مالداروں کو اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے پہ ہی روک دیا تھا، وغیرہ ان اصحاب النار قد امر الى النار، مگر یہ کہ جو جہنمی تھے ان کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا۔ واذا كنت على باب النار، اور جب میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَ فِيهَا، تو میں نے جہنم میں اکثر داخل ہوتے ہوئے النساء، عورتوں کو دیکھا، یعنی جہنم میں اکثر طور پر عورتیں جا رہی تھیں اور جنت میں زیادہ تر لوگ غریب داخل ہو رہے تھے۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، مالدار لوگوں کو جنت کے دروازے پر روک لیا تھا ان کے مال کا حساب اور کتاب لینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو مال دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا، اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن مالہ
من این اکتسب وفیما انفقا، اللہ رب العالمین مال کے تعلق سے پوچھے گا تم نے کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دے دیا، علاج بتا دیا غریب لوگوں کو کہ وہ کیا کریں اپنی دنیاوی زندگی میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، ينظروا الى من هو اسفل منکم، جو تم سے غریب ہے، تم سے زیادہ غریب ہے، ان کو دیکھو، ان کو غور و فکر کرو، ان کو دیکھو اور سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مقابلے میں تمہیں کیا کیا دولتوں سے نوازا ہے، کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں۔ اور ولا ينظروا الى من هو، جو تم سے بلندی پر ہے، جو تم سے زیادہ مالدار ہے، ان کی طرف نہ دیکھو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر کرو جب تم اپنے سے غریب کو دیکھو گے، اور اگر تم اپنے سے مالدار کو دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ لہذا دل میں یہی خلش رہے گی، یہی کہ آپ کے دل کے اندر سوالات اٹھتے رہیں گے، اللہ نے مجھے اتنا غریب کیوں بنایا، اللہ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، فلاں فلاں بہت ساری باتیں آتی رہیں گی۔ لہذا اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھو اللہ نے غریب بنایا ہے، مجھے بنایا ہے، لہذا اسی غربت میں مجھے زندگی گزارنی ہے، اور کامیاب جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اس کے لیے مجھے مومن اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کے دکھانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں روزی کے تعلق سے صحیح معنوں میں پہلے اپنا عقیدہ ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جس حال میں بھی تو نے ہمیں جس طریقے سے دنیا میں روزی عطا کی ہے اس کو حلال پاک صاف طریقے سے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو غریب ہیں محتاج ہیں ان کی پریشانی غریبوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین جن کے کاروباروں میں خیر و برکت نہیں ہے الہ العالمین ان کو خیر و برکت کے ذرائع کو اپنانے کے لیے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو اور صحیح معنوں میں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ان کی روزی میں برکات عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے، اللہ رب العالمین میری والدہ کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ان کا خاتمہ ایمان اور توحید پر خاتمہ ہو، جب بھی ان کا خاتمہ ہو۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان اور توحید پر موت آئے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔